آقا کریم نے صفوں کو سیدھا کرنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ مت سمجھنا کہ میں آگے دیکھ رہا ہوں، میں آگے بھی دیکھتا ہوں، میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں، تمہارے رکوعوں کو بھی دیکھ رہا ہوں اور دلوں میں پیدا ہونے والے خشوعوں کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ حضور کی نظر کا کمال ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور رات کی تاریکی میں یوں دیکھتے تھے جیسے دن کے اجالے میں دیکھتے تھے۔ میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے، یہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں، یہ روشنیاں ہیں، یہ چراغاں ہیں، اس سے تو ہم دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہماری جو نظر ہے وہ ان روشنیوں کی محتاج ہے، اور یہ تب تک نہیں دیکھ سکتی جب تک کہ خارج کی روشنی نہ داخل ہو۔ لیکن حضور سراپا نور ہے، حضور ظلمت میں بھی دیکھتے تھے، روشنی میں بھی دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ چونکہ میری آنکھیں ان روشنیوں کی محتاج ہیں، کائنات کے شمس و قمر بھی میرے حضور کے محتاج ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام ان شمس و قمر، ان روشنیوں کے محتاج نہیں تھے۔ یہ شمس و قمر، چاند، تارے، روشنیاں سارے میرے حضور کی محتاج تھیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام کی آنکھیں اندھیرے میں بھی دیکھتی تھی اور حضور علیہ السلام کی آنکھیں روشنی میں بھی دیکھتی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ تمہارا جو حوض کوثر پر وعدہ ہے، جہاں میں تمہیں جام بھر بھر کے دوں گا، فرمایا میں یہاں کھڑا ہوں اور یہاں کھڑے ہو کر کے اس کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور یہاں کھڑے ہیں اور یہاں سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضور صلاۃ الاستسقاء پڑھا رہے تھے۔ جب بارش نہ ہو رہی ہو تو اس کی جو نماز پڑھائی جاتی ہے اللہ کے حضور دعا کرنے کے لیے، اس کو صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ تو نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور نے ایک دم ہاتھ آگے کیا اور پیچھے کھینچ لیا۔ تو عمومی طور پہ تو ایسا نہیں ہوتا، تو صحابہ نے کسی نے دیکھا تو بعد میں پوچھا کہ حضور آج نماز میں آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا اور پیچھے کھینچ لیا۔ یہاں رک کے ایک بات کہنا چاہوں گا، مجھے یہ بتائیے کہ حالت نماز میں نظر جو ہے وہ کہاں ہونی چاہیے؟ جائے سجدہ پر ہونی چاہیے نا، لیکن صحابہ حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ سے کسی نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ ظہر اور عصر کی نماز میں حضور قرات کرتے تھے؟ کہا ہاں کرتے تھے۔ کہا کہ تمہیں کیسے پتا کہ کرتے تھے؟ تو صحابہ نے جواب دیا، تو کہا کہ ہم حضور کی مبارک داڑھی کی جنبش سے اندازہ کرتے تھے کہ قرات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا کہ نماز بھی چلتی رہتی تھی اور رخ محبوب کی دید بھی چلتی رہتی تھی۔ تو نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور علیہ السلام نے ہاتھ آگے بڑھایا اور پیچھے کھینچ لیا۔ پوچھا گیا حضور یہ آج نماز میں نئی چیز ہم نے دیکھی کہ آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا اور پیچھے کھینچ لیا۔ حضور فرمایا ہاں، جنت میں کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا، میں نے اس کو توڑنے کے لیے ہاتھ ڈالا تھا، پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور اگر میں توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا، لیکن میں نے کہا نہیں، چلو پھر قیامت کو ہی صحیح۔ اب حضور کھڑے کہاں ہیں؟ مدینہ المنورہ میں، اور جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا سے اوپر۔ سر پٹ گھوڑا دوڑے، تیز رفتار تازی گھوڑا، اور اتنا دوڑنے کے بعد وہ 500 سال بعد پہلے آسمان پر پہنچے گا، پھر اتنی موٹائی آسمان کی، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، اور درمیان میں پھر خلائیں بھی، پھر وہاں سے کہیں 7 آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا۔ اور قرآن بتاتا ہے کہ جنت بھی سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، اور پھر آگے جنت ہے، اور جنت کے جو درخت ہیں وہ 70,000 سال کی اونچائی پر ہے، اور پھر وہاں لٹکتی ہوئی کھجوروں کے خوشے، اور حضور علیہ السلام نے یہاں کھڑے ہو کر ہاتھ بڑھایا اور وہاں حضور کا ہاتھ پہنچ گیا۔ یہ ہاتھ کے پہنچنے کی منتہا نہیں ہے، ضرورت یہاں تک تھی اس لیے یہاں تک پہنچا، آگے ضرورت ہوتی تو آگے بھی پہنچ جاتا۔
تو حضور کا ہاتھ یہاں سے وہاں تک پہنچا۔ یہ حدیث پاک میں ہے۔ اچھا، میں اور آپ اگر ہاتھ اٹھائیں تو ہمارا ہاتھ کہاں تک پہنچتا ہے؟ 5 فٹ قد ہے تو 3 فٹ ہاتھ اوپر پہنچ جائے گا، یا کسی کا تھوڑا بڑا قد ہے تو اس کا 8 فٹ تک پہنچ جائے گا۔ چلو کوئی اگر چھلانگ لگا کے بھی ہاتھ کو پہنچاتا ہے تو وہ 10 فٹ تک پہنچ سکتا ہے۔ البتہ ہماری نظر بہت تیز ہے۔ ہماری نظر پہلے آسمان کے ٹمٹماتے ہوئے ستارے کو بھی دیکھتی ہے، دوسرے آسمان کے ستارے بھی دکھائی دیتے ہیں، چاند سورج یہ بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ہمارا ہاتھ 3 فٹ یا 10 فٹ تک پہنچتا ہے، نظر تیسرے آسمان تک پہنچتی ہے، اور جس کا ہاتھ یہاں کھڑے ہو کر جنت تک پہنچتا ہے اس کی نگاہ کہاں تک پہنچتی ہوگی؟ اللہ اکبر! اس کی نظر کا عالم کیا ہوگا، اس کی نظر کا کمال کیا ہوگا؟ اس لیے فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ اللہ اکبر! ہماری آنکھیں تو دوپہر میں چمکتے ہوئے سورج کو نہ دیکھ پائیں، چندھیا جائیں، ان میں پانی اتر آئے، اور محبوب کی آنکھیں بے حجاب دیدار رب کرے۔ اللہ اکبر! اور پھر قرآن کہے کہ آنکھ چندھیائی بھی نہیں اور حد ادب سے تجاوز بھی نہیں کیا۔